الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہیں خوف کرنے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم ہی کامیاب رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن کر رہو۔ یہ میں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا۔ انگریزی مہینوں کے حساب سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 11 تاریخ ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک ہندوستان میں، ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے؟ اس ملک میں اسلام تو حضرات صحابہ کے زمانے سے آیا تھا۔ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ ملک کی آزادی تک، ملک کے الگ الگ حصوں میں مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں۔ مسلمانوں کی حکومتوں کے درمیان اور کبھی کسی دوسری حکومتوں سے آپس میں ٹکراؤ اور لڑائیاں ہوئی، کبھی کوئی جیتا کبھی کوئی جیتا، یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن ایک وقت ہمارے ملک پر وہ آیا کہ اس ملک کو جس وقت سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس ملک کو جس وقت دنیا کی ایک سپر پاور طاقت حکومت کہا جاتا تھا، مطلب مال کے اعتبار سے اتنی زیادہ چیزیں یہاں پر پیدا ہوتی تھی، ایسے وقت میں انگریزوں نے اس ملک کو لوٹنا اور ختم کرنا چاہا اور اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ وہ اس ملک میں برطانوی حکومت کا پہلا جہاز واسکو ڈی گاما سے کاروبار اور دھندا کرنے کے نام پر آیا تھا اور انہوں نے یہاں پر رہتے ہوئے اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ تو سب سے پہلے 1337 عیسوی میں سلطان سراج الدولہ کے نانا نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس کے بعد اسی کے نواسے سلطان سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف بڑی جنگ کی، تاریخیں بھری پڑی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ جنگ آزادی کی پوری تاریخ تو نہیں بیان کر سکتا، البتہ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس ملک کو کس طریقے سے اپنے خون سے سینچا تھا اور اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، اس کی کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین موضوع چھیڑا تھا، جس میں تدابیر بتائی تھی کہ آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ایک تدبیر بتانے رہ گئی تھی. تدبیر تو کیا کہیں گے، عمل جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، ایک عمل وہ بتانا باقی تھا. تدبیریں تو ساری کریں گے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ تعالی سے مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس دعا کے الفاظ کتابوں میں آتے ہیں. اللہ کے نبی نے عجیب الفاظ اپنی زبان سے اس وقت بیان کیے تھے دعا کے اندر، اے اللہ، یہ تیرا نام لینے والی چھوٹی سی جماعت اگر آج اس پر دشمنوں نے فتح پا لی اور قابو پا گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے بھی جنگ کے میدانوں میں راتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی. تو ہمیں بھی یہ سبق دیا، تدبیر تو ساری اختیار کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ عمل بھی نہ چھوٹے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھول کر کے کچھ بھی کام کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارے اکابر علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے دنیا کی ایک پاور والی حکومت جس کے پاس کورٹ، جس کے ججز تھے، جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک کو ہم اپنا بنا لیں، 1337 سے لے کر 1857 تک الگ الگ طریقے سے جنگیں ہوئی، لیکن 1857 میں انگریز حکومت نے یہ سوچ لیا تھا کسی بھی طرح کر کے ہندوستان سے مسلمانوں کو اور اسلامی عقیدے کو ختم کرنا ہے، اسلام کی تعلیم کو ختم کرنا ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ انسان دیکھنے میں تو مسلمان لگے لیکن اس کا دماغ پورا کا پورا گورا انگریز بن جائے. اور اس سے انہوں نے ہزاروں مدرسوں کو، سینکڑوں مدرسوں کو مسمار کر دیا. تاریخ اٹھائیے، ہمارے گجرات میں صرف احمد آباد میں 1000 سے زیادہ مدرسے تھے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کیسے بڑے بڑے جید علماء کو جمع کیا گیا تھا اور فتاوی عالمگیری لکھی گئی تھی. اسی اسلام کو بچانے کے لیے کہ اس ملک میں اس گورے انگریز کا ناپاک قدم بھی نکل جائے اور اس ملک میں اسلام اور مسلمان باقی رہے، اسی لیے 1866 میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. اور اس میں بنیاد رکھنے میں بھی کوئی بڑی عمارت نہیں تھی، وہیں مسجد چھتا کا صحن اور وہاں پر ایک انار کا پودا، ایک درخت، ایک جھاڑواں چھوٹا سا دارم کا، اس کے نیچے پڑھانے والے ملا محمود اور پڑھنے والے سب سے پہلے طالب علم محمود الحسن، ان دونوں کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کو شروع کیا گیا تھا. مقصد ہی یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ایک تو اسلام باقی رہے اور دوسرا اس ملک سے انگریز کا ناپاک قدم نکل جائے. چونکہ انگریزوں کے خلاف فتاوا تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے پہلے ہی دے دیے تھے. جنگیں تو ہو چکی تھی، 1857 کی جنگ تو مسلمان ہار گئے تھے، اور یہ بھی دیکھا گیا مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان اس وقت زیادہ ہوا ہے جس وقت مسلمانوں کے اندر غدار پیدا ہوئے. میں نے آپ کو نام دیا سلطان سراج الدولہ، اس کو بھی شہید کیا گیا، تو اسی کے محل کے جو کارکن اور کلارک تھے، اسی کے محل کے جو افراد تھے، ان کو انگریز نے خرید لیا تھا اور اسی اپنوں کی غداری کی وجہ سے سلطان سراج الدولہ شہید ہوئے تھے. اور جنگ آزادی کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے
تو کچھ نام لیے بغیر تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حیدرآباد کے سلطان حیدر اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اتنے بڑی جنگ اور اتنی تدبیریں اور انگریزوں کے خلاف ایسے ایک چال چلی تھی، ایک تدبیر بنائی تھی۔ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو خط لکھ کر کے ٹیپو سلطان نے آگاہ کیا تھا کہ ہمارا یہ کرنے کا ارادہ ہے، خصوصاً خلافت عثمانیہ ترکوں کو۔ اور اس وقت مسلمان حکمرانوں نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو سپورٹ کرنے کا کہا تھا، اور ان کے سپورٹ سے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ کی جاتی تھی۔ ایک جملے سے اندازہ ہو سکتا ہے، جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے، اس کی نعش زمین کے اوپر گری ہوئی تھی، اس وقت ایک انگریز حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی نعش کے اوپر یعنی چھاتی کے اوپر سینے کے اوپر کھڑے رکھ کر کے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے انگریزوں کو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب تیار ہوئے مدرسے سے اور یہ پہلی کھیپ تیار ہو کر کے میدان میں اتری، تو انہوں نے بھی مل کر کے علماء کو ملا کر کے ایک بہت بہترین کمیٹی قائم کر کے الگ الگ محاذ بنا کر کے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کیا۔ وہ لوگ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ملک ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا ہے، اور اس میں انگریزوں سے جنگ کرنا یہ جہاد کا حکم رکھتا ہے، اور انگریزوں کے جنگ کے اندر اگر کوئی شہید ہو گیا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جب یہ فتویٰ علماء نے دیا اور مسلمانوں نے سنا، مسلمان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی آزادی کے خاطر کود پڑے تھے میدانوں میں۔ خالی 1857 کی جنگ آزادی، 1857 سے لے کر 66 تک کے اندر 20,000 سے زیادہ صرف علماء کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ ہم نے اس ملک کو انگریزوں کا ناپاک قدم نکالنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کی زمین کو اپنے خون سے رنگین کیا ہے۔ وہیں محمود الحسن جب دیکھا کہ یہاں انگریز کسی طرح سے مسلمانوں کو کام کرنے نہیں دیتے، یہاں سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ 2 سال تک رکے۔ رکنے کا مقصد عجیب تھا۔ جو پہلا طالب علم دیوبند سے فارغ ہوا تھا، پہلا عالم بن کر کے دیوبند سے نکلا تھا، یہاں سے مدینہ گئے اور مدینہ میں رک گئے تاکہ وہاں پر مسلم حکمران، ترک حکمران حج کرنے کے لیے اور مدینہ میں حضور کے روضے کی زیارت کے لیے آئیں گے اور ان سے ملاقات ہوگی، اور جو بادشاہ حضرات آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کی ہندوستان میں مدد کے لیے ایک تدبیر بناتے تھے۔ اس طریقے سے کام کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت مدینہ کا جو راجا تھا حسین کر کے تھا، وہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو قید کروا دیا، پکڑ کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ شیخ الہند کو وہاں سے مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے دوسرے کچھ ساتھیوں کو بھی مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ جو مولانا ارشد مدنی ہیں ان کے والد صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسیران مالٹا ایک کتاب ہے، ان میں تذکرہ ہے ہمارے علماء کو، یہ جو محمود الحسن دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے فارغ تھے، ان کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کو مالٹا کی جیل میں جب رکھا گیا تو مالٹا کی جیل میں کوئی روم اور کوٹھڑی میں نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ انگریزوں نے اس کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک
پنجرا بنایا تھا. پنجرا بھی کیسا؟ پنجرے کے لوہے کے جو تار ہوتے ہیں اس کے اندر کانٹے بنائے تھے تار کے، تاکہ ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھ سکے. ایسا پنجرا بنایا تھا، ٹیک بھی نہ لگا سکے، لیٹ بھی نہ سکے. مولانا محمود الحسن کہتے ہیں کہ مالٹا کی جیل میں، مولانا محمود الحسن نے تو کچھ نہیں کہا تھا اپنی تکالیف کو، دوسرے ساتھیوں نے اپنی کتابیں لکھی جب چھوٹ کر کے آئے تو کہا مالٹا کی جیل میں ہمارے جسم پر سے خون بہتے بہتے پیروں تک پہنچ جاتے تھے، چونکہ نیند کے اندر کبھی تو کوئی کانٹا تار کا چبھ ہی جاتا تھا، ٹیک تو نہیں لگا سکتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے ہمارے. اور انگریز تہجد کے وقت میں محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی جیل کے اندر تہ خانے میں لے جاتے تھے اور وہاں پر لوہے کی روڑ گرم کر کے کمر کو داغتے تھے، یعنی ڈام دیتے تھے، اور ڈام دے کر کے محمود الحسن سے یہ کہلواتے تھے، اے محمود تو اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ آج سے میں انگریز کی حمایت کروں گا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور حکومت کا ممبر بنا دیں گے، خالی یہ کہہ دے کہ انگریز کی حمایت کروں گا. تو محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، اے انگریز تم کیا سمجھتے ہو، میں بلال حبشی کی اولاد میں سے ہوں، ہم بلال حبشی کے نام لینے والے ہیں، ہم اسی طریقے سے آگ کے انگاروں میں اپنے جسم کو پگھلانے کے لیے تو تیار ہے، باقی آپ کی حمایت کا اعلان اپنی زبان سے کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے علماء نے جوابات دیے تھے جیل کے تہ خانوں میں تہجد کے وقت. یہ ہماری تاریخ ہے. اس کے بعد وہ مالٹا سی جیل کے چھوٹ کر کے آئے، لوگوں کو کہا نہیں کہ ہم نے یہ تکلیفیں اٹھائی تھی، یہ تو انتقال ہو گیا. بدقسمتی سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد خاص تھے وہ سفر میں تھے، دوسرے لوگوں نے آپ کو نہلایا، نہلانے والوں نے دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کمر کے اوپر کالے کالے عجیب نشان ہیں اور بالکل باریک، ایک دم باریک کالی چمڑی ہے اور گوشت نام کی چیز اور چربی جیسا کچھ نظر نہیں آتا. تو تعجب میں پڑ گئے اور نہلانے والوں نے حسین احمد مدنی سے پوچھا، حسین احمد شیخ صاحب کی یہ حالت کیا ہے، حضرت کی یہ حالت کیوں ہے اور کیا ہے؟ اس وقت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے استاد نے روتے ہوئے کہا، میرے استاد نے اپنا راز کسی سے کہنے سے منع کیا تھا، لیکن جب آپ کو پتا چل ہی گیا ہے تو میں بتاؤں، میرے استاد جس وقت مالٹا کی جیل میں تھے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اس وقت انگریز ایک لوہے کی روڑ گرم کر کے کمر کو داغتے تھے اس کی حمایت کا اعلان کرانے کے لیے. اس داغنے کی وجہ سے میرے حضرت کی کمر ایسی ہو گئی ہے. یہ قربانیاں تھی ہمارے اکابرین کی. ایسی قربانیوں کے بعد اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا. لیکن جس خوف اور خطرات سے بچنے کے لیے اور جس امید کے واسطے اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ظالموں کو موقع دیا، تک دی، اور ظالموں نے اس ملک کو اس سے بھی بری حالت کے اندر لا کر کے صرف 75 سالوں میں رکھ دیا. جس مقصد کے لیے اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا گیا تھا، وہ مقصد تو کیا حاصل ہوتا، اس سے زیادہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اب کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہے. لیکن میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے مومن بن کر کے رہو گے تو تم ہی کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب کریں گے. چاہے دشمنوں کی طاقت کیسی بھی ہوگی، چاہے دشمنوں کی تعداد کیسی بھی ہوگی، اگر ہم سچے مومن بن کر کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی دیں گے اور کامیابی ہمارے قدموں میں آ کر گرے گی. شرط ہے کہ سچے مومن بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.